اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ انڈیا میں ایک نچلی ذات کے لوگوں نے نئی پارٹی بنائی، اس کے بارے میں بات کروں گا، اور کس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے کس وجہ سے، اور اب تو پوری دنیا نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور سینٹ کا الیکشن اور پی ٹی آئی کے ہاتھ سے سینٹ کی سیٹیں بھی نکل گئیں، اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر سمیع ابراہیم نے شاہد آفریدی کو دھمکی دی ہے، اس پہ بات ہوگی، اور جس نے ان افغانیوں کو جو سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے اس بندے کو جس نے پکڑوایا، اور ان کو جس نے پکڑوایا نادرا کے آفیسر کو، اس پہ کیا بیت رہی ہے، اس کے گھر والوں کو کون دھمکیاں دے رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو اس لیے آج غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی۔ تو بوڑھا آدمی بول بھی جاتا تو اس لیے میں نے یہ لکھ کے رکھا ہوا، ویسے تو سب بھی لکھ کے رکھتے ہیں۔ تو اب آپ سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، تعارف ہو جائے کہ آج 24 مارچ ہے، بروز اتوار کا دن ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد میں ویلاگ بنا رہا ہوں، اور روزے کی حالت میں۔ الحمدللہ جو لوگ نئی روزے رکھتے ہیں نا، ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرے ہاتھ کانپتے تھے، میں ایسے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، ایسے ایسے ہوتے تھے۔ تو میں ریگولر روزے، میرا خیال ہے کوئی 1 آدھ سال بیماری کی وجہ سے یا 1 آدھ سال نہیں رکھ سکا تھا، ورنہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، تو بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے الحمدللہ پابندی کے ساتھ روزے رکھے، اور ابھی بھی رکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ نے اتنی طاقت دی جسم میں، روزہ کمزور نہیں کرتا ہے، روزہ طاقت دیتا ہے۔ میرے جسم میں اتنی طاقت آ گئی ہے، تو یہ دیکھیں اب میرے ہاتھ نہیں کانپتے ہیں، اور آج میں نے درزی آیا تھا، اس کو ناپ لکھوا کے دیے ہیں اپنے بچوں کے، پوتے پوتوں کے، سب کے، تو میرے ہاتھ نہیں کانپے الحمدللہ۔ تو میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ میں 75ویں سالگرہ 1 جنوری 2024 کو کمپلیٹ کر چکا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے، اور الحمدللہ جی پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ تو پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں ایک پرچہ لکھا لکھایا تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا،
تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا. بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے، یہ بکاؤ مال نہیں ہے. تو یہ جو سب سے بڑا فراڈ ہے نا سمیع ابراہیم، یہ میرے سے بہت جونیئر ہے. یہ سمیع ابراہیم ہو گیا، احمد میر ہو گیا، مبشر لقمان ہو گیا، سلیم صافی ہو گیا، یہ میرے سے بہت جونیئر ہے، بہت زیادہ جونیئر ہے. لیکن یہ اس لیے آگے نکل گئے ہیں نا. سلیم صافی کے بارے میں تو ابھی تک میں نے نہیں سنا، لیکن یہ باقی سب نہ صرف پیسے لیتے رہے ہیں بلکہ انہوں نے ملک ریاض سے ٹھیک ٹھاک سب صحافیوں نے جو ہے نا، چند ایک کو نہیں ملے ہوں تو میں نہیں کچھ کہتا ہوں میرے سمیت، تو ورنہ باقی ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. ملک ریاض کو انہوں نے بھی لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ملک ریاض بذات خود محنتی آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا، بے بس کر دیا گیا کہ وہ رشوت دینے پہ مجبور ہو گیا تھا. تو جب رشوت دیتا ہے آدمی تو پھر وہ غلط کام بھی کرتا ہے، اس نے بھی کیے ہیں. تو اس کو اس بات پہ مجبور کس نے کیا؟ یہ سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے، جرنیلوں نے، صحافیوں نے، ججوں نے، وکیلوں نے. کسی نے بھی، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اس کو نہ لوٹا ہو. تو ہاں، بات پہلے ہی شروع ہو گئی کہ دیکھیں یہ اس کے بعد پھر میں نے اپنا چینل، مجھے اللہ پاک نے پھر اپنا چینل دیا. کیسے؟ کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے. تو اس کی جو انکم آتی ہے نا، اس کا 50% حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. کس طریقے سے؟ کیش نہیں دیتا ہوں، کیونکہ کیش دینے سے بندہ بھکاری بنتا ہے، لنگر خانے میں کھانا کھانے سے بندہ بھکاری بنتا ہے. میں کیا کرتا ہوں، ہر مہینے ایک یا دو بندوں کو روزگار اللہ کی مدد کے ساتھ لگا کے دے دیتا ہوں. شکر الحمدللہ. سوری جی. میرے خیال کو کٹھا ہی یاد کر رہا ہے، اللہ خیر کرے. تو یہ جناب اس طریقے سے میں کرتا ہوں کہ اس کو یا ریڑھی لگا دی، یا ٹھیا لگا دیا، کھوکھا بنا دیا، تو باقی اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ وہ آگے ترقی کر جاتا ہے. تو اس میں آپ بھی، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ پیسے نہیں مانگتا ہوں میں آپ لوگوں سے، نہ ہی میں پیسے لیتا ہوں. آپ لوگ بس چینل کو زیادہ سے زیادہ، جن کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں نا، ان سب سے چینل کو سبسکرائب کروائیں زیادہ سے زیادہ، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں ویڈیوز کو. اور اس کے علاوہ جو اشتہارات چلتے ہیں نا، 5-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. انڈیا میں ایک انتہائی نچلی ذات کے ہندوؤں کی کو وہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. وہ ایسے کسی کے پاس سے گزر جائے نا، کپڑے کے ساتھ کپڑا ٹچ ہو جائے تو ان کو مارا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے کپڑے پلیت کر دیے. اتنی ان سے نفرت کی جاتی ہے. ان کو برتنوں میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، ان کو پانی ہاتھ میں ایسے کر کے پلایا جاتا ہے، اتنی نفرت ان سے کی جاتی ہے. تو انہوں نے پھر ایک تنگ آ کے نا ایک اپنی پارٹی بنائی دلی میں، دلی کے اندر، نئی دلی کے اندر. تو
وہاں پہ انہوں نے پھر ایک جو سب سے ایماندار بندہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا، جو بڑھ کے مرتا تھا، جی میں سب سے ایماندار ہوں، میں فلاں بھی چور ہے، فلاں، یہ ہمارا عمران نیازی کی کاپی تھا، فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، اس کو بھی پکڑواؤں گا، اس کو بھی پکڑواؤں گا، اس کو بھی جیل کراؤں گا، میرا مشن ہی یہی ہے، ملک سے چوری کرپشن کو خاتمہ کرنا، میں اسی مشن کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ تو جناب اس کا نام تھا اروند کیجریوال، اروند کیجریوال، یہ بھی ہندو، نچلی ذات کا ہندو تھا۔ تو اس کو اتنا ووٹ پڑا کہ یہ وزیر اعلیٰ بن گیا جی، دلی کا وزیر اعلیٰ بن گیا، اور آج کل جیل کے اندر ہے۔ یہ بھی جیسے ادھر خان صاحب جیل میں ہے، ادھر وہ جیل میں ہے۔ کس الزام میں؟ کرپشن کے الزام میں۔ اتنی الزام نہیں، کنفرم کرپشن اتنی کی کہ جتنی خان صاحب نے کی ہے نا، مطلب جتنی اس نے کی ہے اس سے ڈبل خان صاحب نے کی ہے، لیکن اس کے کوئی پارٹی والا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی یوتھیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پہ تو جائل یوتھ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، وہاں پہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ وہ جیل میں بند ہے اور تالیکے بھگت رہا ہے، اور اس کے گھر والے اپنی جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں، اسی کی کرپشن کا پیسہ۔ تو یہ جتنے بھی زیادہ شور مچاتے ہیں نا، ہم یہ بہت ایماندار ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے جیسا ایماندار تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، یہ باقی سب چور ڈاکو ہیں، ایک میں اکیلا ایماندار ہوں۔ تو سمجھو سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے، سب سے بڑا چور وہ خود ہے۔ یہ دو جگہ پہ ثابت ہو گیا، ایک پاکستان میں ثابت ہو گیا، ایک انڈیا میں ثابت ہو گیا۔ تو یہاں پہ وہ قادیانی فرقے کا نمائندہ ہے عمران نیازی، وہاں پہ وہ نچلی ذات کے ہندوؤں کا نمائندہ تھا، لیکن وہ نچلی ذات کے ہندوؤں میں بھی غیرت ہے، یوتھیوں میں تو غیرت ہے ہی نہیں نا، کہ انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا کہ بھائی تم نے اگر کرپشن کی ہے تو بھگتو۔ انہوں نے کبھی دماغ استعمال ہی نہیں کیا کہ بھائی گوگل ہی سرچ کر لیں کہ بھائی 70 سال میں قرضے جتنے تھے اس نے 4 سالوں میں ان کو ڈبل کر دیا ہے، یہ پیسہ گیا کہاں؟ ایک اینٹ تک نہیں لگائی ہے اس نے 4 سالوں میں۔ اس کے بعد کے پی کے میں 10 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 10 سال پہلے صوبہ 8 ارب کا قرض دار تھا، تو اس وقت کتنا قرض دار ہے؟ 987 ارب کا قرض دار ہے روزے کی حالت میں۔ تو اس سے اندازہ کریں، کوئی یوتھیا نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ پیسہ گیا تو گیا کہاں۔ تو تھوڑی غیرت کریں، جس طرح انڈیا میں ہوا ہے اسی طرح اس کو بھی چھوڑیں، تاکہ یہ آئندہ کے لیے سدھر جائے کم از کم۔ اگر اسی طرح سپورٹ کرتے رہو گے تو کب سدھرے گا؟ اچھا یہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے عالمی طاقتیں نہیں تھی، اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، بڑی پاورفل طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے۔ تو وہاں سے اس کو فنڈز خربوں کو ڈالر میں آ رہے ہیں۔ تو اب جیل کے اندر بھی انہوں نے ڈالر چلا دیے ہیں، جیل کے اندر سے بھی لوگوں کو خریدا۔ وہاں ایک وی آئی پی بیرک بن رہی ہے اس کے لیے اسپیشل، فل اے سی، وی آئی پی قسم کی سہولتیں، اور اتنا وہاں پہ کرپشن جیل کے اندر اس نے پھیلا دیا نا، کرپٹ بندہ تھا اندر بھی جا کے کرپشن ہی شروع کر دی۔ وہاں پہ اتنا لوگوں کو پیسہ کھلایا اس نے کہ اس کو نہ صرف سیٹلائٹ موبائل اندر استعمال کر رہا ہے، اپنے آقاؤں کے ساتھ بات چیت کر لی ہے، بلکہ 30 ارب روپے کا، نہ 30 کروڑ کا، سوری 35 کروڑ، یہ تقریباً میں نے لکھا ہوا ہے، یہ ہاں 35 کروڑ کا، یہ دیسی گھی، دیسی مرغے دیسی گھی میں فرائی کر کے کھاتا رہا ہے۔ 35 جھوٹا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، منہ سے نکل گیا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 35 لاکھ کے یہ کھا گیا ہے دیسی مرغے اور دیسی گھی۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب اس طرح کی سہولتیں دو گے تو وہ پھر
दोबारा हुकूमत पे चढ़ाई क्यों नहीं करेगा? या ये 9 मई के वाकयात में जितने भी लोग मुलव्वस हैं इनको सजा नहीं दोगे तो ये इसी तरह ही बदतमीजी करते रहेंगे। आजकल इन्होंने क्या किया हुआ है, आजकल वो समी इब्राहिम जो सबसे बड़ा बेगैरत है, गैर मुल्की एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है जो सबसे बड़ा, ये इस उस वो बेगैरत उस पे तनकीद कर रहा है, शाहिद अफरीदी पे, जो पाकिस्तान का कौमी हीरो है, जो सच्चा और खरा पठान है। तो आज उसकी हिमायत में ये शेर अफजल मरवत बोला है। उसने कहा जी कि ये झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। वैसे एक बात है कि ये चबल सा बंदा है, लेकिन किसी वक्त इसके मुंह से ऑटोमेटिक सच निकल जाता है। इसके मुंह से सच निकल ही गया कि ये हमारा जो नेटवर्क है ये झूठा प्रोपेगेंडा करता है। वो पिनकी पीरनी वाला कि फलां को भी गद्दारी के साथ जोड़ दो, फलां को भी जो भी खिलाफ बात करे उसको फौरन गद्दारी के साथ जोड़ दो। तो अब इन्होंने उसी के पे किया हुआ। अब शायद अफरीदी ने क्या किया कि उसने कहा जी कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, तो पीडीएम की जो हुकूमत आई थी तो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी कि कर्जे भी वापस किए, मुल्क को दिवालिया होने से भी बचा लिया, और आस्ता आस्ता महंगाई को भी कंट्रोल करना शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर हम आईएमएफ के चुंगल से भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। और पहला साल मुश्किल होगा, दूसरे साल में रिलीफ आवाम को मिलना शुरू हो जाएगी। क्या बुराई थी इसमें? उसने तो हक हक सच बात की है, बस उसके पीछे लग गए जी। ऐसी ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से रमजान का मिला। वैसे इनका क्या रमजान के साथ ताल्लुक है? तो सब कादियानी है, इनका तो ये इस्लाम के साथ या इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है रमजान के साथ। तो इसका तो इनका तो ताल्लुक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ। तो अब आप आ जाएं जनाब के इन्होंने शोर डाला हुआ था ना कि हल्के खोलो लाहौर के और गुजरावाला के जो हल्के खुले हैं ना, 14 हल्कों का इन्होंने कहा था, 11 खुल गए हैं, 3 अभी खुलने हैं। 11 खुल गए और 11 के 11 में ये हार गए हैं पीटीआई वाले। वो जो जो इनका फ्रॉड, यकीन जानिए, वो मौलाना साहब की अक्ल घास चरने गई हुई है ना, जब कभी घास चर के वापस आएगी ना तो वो वहां पे हल्के खुलवाएगा ना केपीके में, तो उसके भी सारे के सारे वो निकल आएंगे। ये जमात इस्लामी का तिरछी टोपी वाला फ्राडिया, उसको मैं फ्राडिया कहता रहता हूँ। ये मैं नहीं, मैं सिर्फ मानता था जो दुनिया में अब नहीं रहा है वो, जो या पार्टी में जो चंद एक बंदे अभी भी हैं, लेकिन इस पार्टी जमात इस्लामी को इस हद तक पहुंचाने वाला ये तिरछी टोपी वाला है। ये टेढ़ी टोपी करके ना तो इतना धड़ल्ले के साथ झूठ बोलता है ना कि मुझे इस बंदे से नफरत हो गई है। हालांकि किसी मुसलमान से नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो दब के झूठ बोले ना उससे नफरत हो जाती है। तो हाँ, अब आप आ जाएं जनाब। 14 हल्के में से 11 खुल गए हैं, 11 की 11 सीटें ये हार गए हैं। अच्छा, इसमें अब यूथ के कह रहे हैं नहीं जी हमारे साथ तो इसमें भी फ्रॉड हो गया। वो जायल के बच्चों, आमने सामने दोनों पार्टियां बैठती हैं तो दोनों के सामने गिनती होती है, तो फ्रॉड कैसे हो गया? आप लोगों के सामने ही तो गिनती हुई है, अब फ्रॉड इसमें कहां से आ गया? या तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करो ये कि भाई ये हमारे दोबारा से एप्लीकेशन दे दो, एक जज को बिठा दो वहां पे लाके, उसके सामने गिनती करवा लो। नहीं करवाएंगे। झूठे, फ्रॉडी और गलीज किस्म के लोग जो है ना, उनका नाम पीटीआई है, जिसका वजूद भी खत्म हो गया। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गई है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौन है? ये भी अमेरिकन हमायती याफ्ता पार्टी है, अमेरिका से फंड इसको भी आते रहे हैं, और इन्होंने ही लोगों को भर्ती कर करके ना तो अफगानिस्तान भिजवाया था रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। पैसा ये खाते रहे हैं, डॉलर मरवाते रहे हैं उन पठानों को जहाद के नाम पे। ये वो पार्टी है। मैंने कहा नहीं था उनके एजेंट है, तो उनके एजेंट जो है ना वो उन्हीं की पार्टियों में जाएंगे ना।
باقی کسی پارٹی میں یہ نہیں جائیں گے۔ مولانا کو ویسے خام خیالی تھی کہ میری پارٹی میں آ جائیں گے، یا پیپلز پارٹی کو خیال تھا کہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، یہ نہیں ملیں گے، یہ ادھر ہی جائیں گے جدھر پیچھے سے مالک آرڈر کریں گے، کیونکہ مالک جو پیچھے اسرائیل میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، انہی کا حکم چلنا ہے نا، اور وہ اتنی پاورفل ہیں کہ دیکھو جیل کے اندر رہ کے بھی اس کو وی آئی پی سولتے ہیں، مرغا کھلا رہے ہیں، چکن کھلا رہے ہیں، دیسی مرغے دیسی گھی کھلا رہے ہیں، مکھن کھلا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ بندہ وہ کرے۔ لیکن اب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اب صرف دو رہ گئے ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک پشاور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس کے آنے سے کافی بہتر ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی دونوں بہتر ہو جائیں گے، سپریم کورٹ بھی بہتر ہو گئی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، پاکستان تباہی کے دہانے پہ کیسے کھڑا ہے، یہ سب سے خطرناک بات ہو گئی ہے، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ یقین جانیے کہ ہمارا اور آپ کے آنے والا مستقبل زیرو ہو گیا ہوا ہے۔ بس 2 سال ہیں ہمارے پاس مزید، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو کم ترین شارٹیج پانی کی جہاں پہ ہے نا، ان میں پاکستان تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے۔ تو 1 سال کے اندر اندر پاکستان آ جائے گا جناب دوسرے نمبر پہ، اور جو دوسرا سال ہوگا نا اس میں پہلے نمبر پہ آ کے چھٹی، فصلیں ہی نہیں ہوں گی تو لوگ لڑ لڑ کے ہی مریں گے۔ تو ابھی بھی یہ 2 سال ہیں ہمارے پاس، اور 2 سالوں میں صرف ایک کالا باغ ڈیم بن جائے نا، اس سے ہم سارا کا سارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اور کالا باغ ڈیم اس وقت بننا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بنا بنایا ڈیم ہے، اس کے 3 سائڈوں پہ، ادھر بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، اور اس سائڈ پہ بھی پہاڑ ہیں، اس سائڈ پہ ہم نے خالی گیٹ لگانا ہے بس۔ بنا بنایا ڈیم قدرت نے دیا ہوا ہے، اور اس میں 25,000 کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کی طاقت ہے، 25,000 واٹ۔ تو ہماری ضرورت بھی 13-14 ہزار واٹ ہے، اور وہ ہماری ضرورت سے بھی ڈبل ہے، اور بعد میں اس کی کیپیسٹی 50,000 واٹ جتنی ہے۔ تو ابھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ جو صوبہ اگر سندھ اعتراض کر رہا ہے نا، تو سندھ میں سب سے زیادہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کے پی کے اگر اعتراض کر رہا ہے، کے پی کے میں سب سے زیادہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا نام ہے اس مردود کا، جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو تو اس کے بدلے میں وہ لے لو، ڈاکٹر عافیہ۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس غدار کو دے دینا چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ یہاں پہ بھی مر کھپ جائے گا، وہاں مرتا رہے، جا کے وہاں مر کھپ جائے نا، تو دے کے نا تو ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانا چاہیے، جو قوم کی بیٹی ہے۔ تو میں تو اس پہ بھرپور احتجاج بھی کروں گا کہ اس مردود کو دے کے نا، تو جس نے اسامہ بن لادن کو پکڑوایا تھا وہ مردود، اس کی بات کر رہا ہوں، ہے پٹھان، آفریدی ہے وہ بھی۔ جتنے بھی بڑے بڑے غدار ہیں نا، یہ سب آپ دیکھیں پٹھانوں کے اندر ہیں۔ پٹھانوں میں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو انتہائی غیرت مند قوم ہیں، لوگ ہیں، یا انتہائی قسم کے بے غیرت، یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے غیرت مندوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بے غیرتوں کی اتنی سی تھی۔ اب غیرت مندوں کی تعداد اتنی سی ہو گئی ہے، اور بغیرتوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی ترقی ہوئی ہے خان صاحب کے 10 سالہ دور حکومت میں۔ ہر ادارے کے اندر افغانیوں کو بھرتی کیا گیا، ہر ادارے کے اندر ان کو گھسایا گیا۔ تو نادرا میں ایک بڑا وفادار بندہ تھا جس نے یہ فوجیوں کو پکڑوایا ہے، ان کی تحقیق کر کے ان کو پکڑوایا ہے، افغانیوں کو، یہ جو فوج میں گھس گئے ہوئے تھے ان کو، بجائے اس کے کہ اس کو سلوٹ کرتے، اس کو سلام کرتے، اس کو نشان امتیاز دیتے، اس کو کے پی کے سے اتنی دھمکیاں ملی کہ اس بیچارے کا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کو اور وائف کو ملک سے باہر شفٹ کیا، پھر اس قدر ظلم ہوا ہے۔ تو یہاں پہ پھر کیا ملک کا کوئی ساتھ دے گا؟
यहाँ पे हुकूमत खुद जो है ना वो हुई हुई है, फौज के ऊपर देख लें, ये छुप के हमले कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो जो अफगानी आ रहे हैं, इनको यही पठान ही ला रहे हैं ना, केपीके के। ये केपीके के पठानों में शऊर नाम की कोई चीज है ही नहीं है। जिनमें है उनकी तादाद बहुत कम है, वो थोड़ी तादाद में है, लेकिन सच्चे और खरे पठान है। उनमें से एक शाहिद अफरीदी भी है। तो अब देखें, 35 लाख का ये खाना खा गया, और उसके बाद फिर वीआईपी बैरक तैयार हो रही है इसके लिए। और इसको देखो, 1 साल में 900 मीटिंग्स इसने की हैं। जब इतनी सहूलतें दोगे, ये बिकाऊ जज जो है ना, अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे, रोजे की हालत में हूँ। जितने भी बिकाऊ जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकील हैं, जिस महकमे में भी हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को भी तबाह करे, क्योंकि इन्होंने ये करप्ट जजों ने, करप्ट वकीलों ने, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने, करप्ट जर्नैलों ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। मैं सबके लिए बद्दुआ करता हूँ कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इनकी नस्लों को भी तबाह करे। जिस तरह इन्होंने एक चलता फिरता तरक्की करता हुआ मुल्क तबाह किया है, इस तरह अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे, इनको दुनिया में भी निशान इबरत बनाए और आखिरत में भी निशान इबरत बनाए। तो इसके साथ ही, हाँ, एक खुशखबरी एंड में जाते जाते दे जाऊं कि नवाज शरीफ को सऊदीया के शाही खानदान ने दावत दे दी है कि आप आखिरी अशरा यहाँ पे गुजारें, और कुछ मीटिंग वगैरह भी वहाँ पे होंगी। इंशाल्लाह वहाँ से बहुत बड़ी इमदाद मिल जाएगी हमें। उसके बाद वो क्या नाम है, इस्लामी वर्ल्ड बैंक ने भी अब शुरू कर दिया। अच्छा, ये आईएमएफ जब देता है ना, तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी दे देता है, इस्लामी वर्ल्ड बैंक भी दे देता है, अमेरिका क्या नाम है, सऊदी अरब भी दे देता है, दुबई भी दे देता है। अगर आईएमएफ इनकार कर दे तो ये सब भी इनकार कर देते हैं। पता नहीं वहां पे भी उनके ही एजेंट बैठे हुए हैं इन ममालिक में भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा। अब मंजूरी हो गई है, खान साहब को वहां से भी जूता पड़ा है बड़ा सा 10 नंबर का। हाँ, जूते से याद आया कि देखें, वो ऐसे ही तो नहीं कहते, वो तइज़ो मंतशा व तजिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको वो इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिलके उसको बेइज्जत नहीं कर सकती है। और जिसको वो जलील करना चाहे ना, तो पूरी दुनिया भी मिलके उसको इज्जत नहीं दे सकती है। अब यूथियों ने क्या किया ना, केपीके के एक यूथिये ने जूती बनाई और उसके नोक पे लिख दिया जी, कैदी नंबर 804। हालांकि ये कैदी नंबर 804 कौन है, वहां पे एक पोडरी पकड़ा हुआ है उन्होंने, उसका नंबर है कैदी नंबर 804। ये उधर था इसका 804 नंबर अटक जेल में। यहाँ पे तो उसका शाह महमूद कुरैशी का 419 और इमरान न्याजी का 420। यहाँ पे 420 है, 420 लिखा करो आप। तो वो देखें कि अल्लाह ने किस तरीके से उसको उसका नाम जूते की नोक पे लिखवा दिया है। अब और धड़ाधड़ यूथिये जो है ना, इनको अक्ल तो है नहीं, इनको ये नहीं पता कि भाई ये बेइज्जती हो रही है हमारी, कोई तारीफ नहीं हो रही है जूते की नोक पे नाम रखना। कि वो धड़ाधड़ उसको जूती को वो कर रहे हैं। और उस बंदे जिसने बनाई है उसका भी दिमाग देखें कि है तो वो अनपढ़ पठान है, लेकिन उसने कहा कि भाई यूथियों को बेवकूफ़ बनाओ और ईद खड़ी करो। वो जिसकी 500 रुपया कीमत है ना, वही चप्पल वो 3,000 की, ना सॉरी 5,000 की दे रहा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-2,500 की कीमत थी उसकी, वो 5,000 से लेके 10,000 तक दे रहा है उस चप्पल को। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अब दुआ के लिए हाथ खड़े करें, और उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो भी कोई नेक ख्वाहिश हो तो उसको दिल में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور پاکستان کو جو عالمی طاقتیں تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے مالک وحدہ لا شریک۔ تو ان عالمی طاقتوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو جو یہاں پہ اداروں کے اندر گھس گئے ہوئے ہیں، ان سب کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جتنے بھی یا اللہ کرپٹ جج ہیں، وکیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، یوتھی ہیں، ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جو چھپ چھپ کے افواج پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میرے بیوی بچوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان حافظ سید اور ان کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور یا اللہ آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب اور ان کی فیملی کو، اور آئی ایس آئی میں کام کرنے والے افسران جوانوں کو، ان کی فیملیوں کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما۔ اور یا اللہ ایف آئی اے میں ایف آئی اے کے انچارج کو اور ان کی فیملی کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ ایف آئی اے میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان کو ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو پاکستان کی حمایت میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کو تئیوں جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، چاہے یورپ میں ہیں، چاہے ایشیا میں ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب بچیوں چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، میری بیٹیاں سمجھی ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کو شرم و حیا والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جن بچیوں کی اولاد نہیں ہے، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور بے اولاد جوڑوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ
ख़ातमुन النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کے جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم سب کے عزیز و کارم میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کے، یا اللہ ان سب کو، خصوصاً میرے امی ابو اور میرے ابو امی اور میرا بیٹا محمد رحیم اور بہن اور ساس سسر اور چاچا اور جتنے بھی قریبی اور دور کے رشتے دار اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کے، ان سب کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، اور نبی پاک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ان سب کی امتوں کا جن کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو، یا اللہ ان سب کو، اور جن کے نام میں نے لیے ان سب کو بھی یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔